اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں قمری مہینوں کے اعمال کے حوالے سے، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے پہلی رجب کے اعمال کو۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے آج کی شب کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دن کے اعمال ہوں گے، یعنی کل جو پہلا دن ہوگا یکم رجب کا، اس دن میں کون کون سے اعمال بجا لائے جائیں، کون کون سی دعائیں پڑھی جائیں، ان تمام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کی شب کا جو سب سے پہلا خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر مخصوص دعا پڑھنا۔ اس دعا کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ جو دوسرا عمل ہے وہ ہے غسل انجام دینا۔ آج کی شب میں غسل انجام دینا بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ آج کی رات کا بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 20 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اور چھٹا عمل یہ ہے کہ 30 رکعت نماز پڑھنا۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد مخصوص دعا پڑھنا۔ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور آٹھواں عمل یہ ہے کہ نماز تہجد کے بعد سجدہ میں جا کر مخصوص دعا پڑھنا۔ اس دعا کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز سے پڑھی جائے گی، اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہم نے بیان کیا، جو آج کی رات کا سب سے پہلا عمل ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رجب المرجب کا چاند دیکھا جائے تو یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ عز وجل۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حقنا منہ الجوع والعطش۔ یہ 2 طرح کی دعائیں ہیں کہ جیسے ہی آپ ماہ مبارک رجب کا چاند دیکھیں تو ان دعاؤں کا پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے۔ دوسرا عمل ہے غسل انجام دینا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رجب کو پائے اور اس کے اول میں، اس کے وسط میں اور اس کے آخر میں غسل انجام دے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ یعنی اس ماہ میں کلی طور پر 3 طرح کے اغسال کو انجام دینا مستحب ہے، رجب کے ابتدا میں، رجب کے درمیان میں اور ماہ مبارک رجب کے آخر میں۔ یہ جو دوسرا عمل ہے وہ آج کی رات کا بہترین عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ اگر تو انسان حرم مبارک کے قریب ہے اور اس کے لیے آنا آسان ہے تو وہ حرم میں جا کر زیارت امام حسین کرے، لیکن اگر وہ دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہے تو فرماتے اس صورت میں پھر زیارت امام حسین پڑھنا ہی اس کے لیے کافی شمار ہوگی۔ اور اس کی فضیلت کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جو شخص بھی زیارت امام حسین پڑھتا ہے مخصوص راتوں میں تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ انبیاء کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے۔ آج کی رات کا جو چوتھا بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 20 رکعت نماز ادا کرے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد اور سورہ توحید پڑھے، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ، اور بعد میں سورہ قل هو اللہ احد یہ پڑھے، اور ہر دوسری رکعت کے بعد سلام پڑھے۔ یعنی یہ جو 20 رکعت نماز ہیں یہ یعنی 2 کر کے پڑھی جائیں گی 10 رکعت کی صورت میں، پہلے 2 پھر 2 پھر 2، یعنی 10 مرتبہ کر کے 2 رکعت کی صورت میں پڑھی جائے گی۔ فرماتے جو شخص اس نماز کو اسی انداز کے ساتھ بجا لائے گا تو وہ خود اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو محفوظ کر لے گا، اور یہ عذاب قبر سے خدا کی پناہ میں ہوگا۔ اسی طرح پل صراط سے بغیر حساب و کتاب کے بجلی کی مانند گزر جائے گا وہ شخص جو
نماز مغرب کے بعد شب یکم رجب المرجب میں 20 رکعت نماز کو ادا کرتا ہے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک اس کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید کو 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ پہلی رکعت میں۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اس میں سورہ حمد پڑھے، اس کے بعد سورہ علم نشرح پڑھے، پھر سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور آخر میں سورہ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس کو 1 مرتبہ پڑھے۔ پہلے تو کہا تھا نا سورہ توحید 3 مرتبہ ہے، لیکن اس میں یہ تمام صورتیں صرف 1 مرتبہ پڑھے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ جب اس کی نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور 30 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے۔ جب انسان اس نماز کو اور تحلیل و تسبیح کو انجام دے گا تو حق تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی یہ شکم مادر سے متولد ہوا ہے۔ اور چھٹا عمل کیا ہے کہ 30 رکعت نماز ادا کر۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد اور سورہ کافرون 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ توحید پڑھے، یعنی پہلے سورہ الحمد پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ کافرون کو 1 مرتبہ پڑھے گا، پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے گا۔ یہ بھی آج کی رات کا بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ 7واں کیا ہے؟ فرماتے 7واں وہ عمل بجا لائے جو جناب شیخ نے مصباح المتہجد میں ذکر فرمایا۔ شیخ توسی علیہ رحمہ کی بات کر رہے ہیں کہ شیخ توسی نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں کیا فرمایا کہ ماہ مبارک رجب کی پہلی رات کے بارے میں ابو البختری اور وہب ابن وہب نے، یہ 2 اصحاب ہیں، انہوں نے صادق آل محمد سے روایت کی اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے، حتیٰ کہ سلسلہ نسب امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک جا پہنچتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں مولا کہ میرے لیے یہ بات بہت زیادہ اچھی ہے اور میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ انسان سارے سال میں 4 راتوں کے اندر خود کو ان راتوں کے لیے مخصوص کر دے، یعنی پورے سال کے اندر صرف 4 راتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو ان 4 راتوں سے مخصوص کر دے تو میرے لیے بہت ہی یہ پسندیدہ بات ہے۔ کون کون سی 4 راتیں؟ فرماتے ہیں 4 راتیں یہ ہیں: ماہ مبارک رجب کی پہلی رات، شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات، اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یعنی ان تمام راتوں کو انسان اپنے آپ کو ان راتوں کے لیے وقف کر دے، البتہ اس انداز میں نہیں کہ وہ اپنی رات کو بیکار اور بیہودہ رہ کر گزارے، بلکہ کیا کرے، راتوں کو جا کے گزارے اور اس میں عبادت خداوندی کرے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فقط راتوں کو جا کر نہیں گزارنا ہے، عید کی رات ہے یا مثال کے طور پہ شب برات کی رات ہے یا ماہ مبارک رجب کی پہلی رات ہے، تو ان راتوں کو لغویات میں نہیں گزارا جانا بلکہ اس کو عبادت خدا کے لیے گزارا جائے، تو یہ امیر کائنات کے نزدیک پسندیدہ عمل شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مستحب ہے ہر آدمی اس رات میں نماز عشاء کے بعد یہ والی دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بأنک ملک وأنک علی کل شیء مقتدر وأنک ما تشاء من امر یکون، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ، یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ وربی لینجح بک طلبتی، اللہم بنبیک محمد والائمۃ من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ انجح طلبتی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی تمام حاجات کو اس رات کی برکت کی وجہ سے قبول فرمائے گا۔ علی ابن ابی حدید کی روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد سجدے کی حالت میں یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے، لک المحمدۃ ان اطعتک ولک الحجۃ ان عصیتک، لا صنع لی ولا لغیری فی احسان الا بک، یا کائنا قبل کل شیء و یا مکونا کل شیء انک علی کل شیء قدیر۔ نماز شب کو یعنی جو 8 رکعت نماز ہے، وہ 8 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد اس دعا کو
پڑھا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نزدیک مستحب ہے۔ ابن اسیم کہتے ہیں کہ اس دعا کو نماز تہجد کی 8 رکعتوں کے بعد پڑھے، یعنی جو 11 رکعت نماز ہے ان کے بعد نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جو 8 رکعت جو کہ نماز شب کہلاتی ہیں، نماز شب کی 8 رکعتوں کے بعد اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر نماز شفع اور نماز وتر کو بجا لانے کے بعد جب نماز کا سلام مکمل کر لے تو پھر یہ والی دعا پڑھے گا۔ دعا طویل ہے، ہم نے بطور اختصار اس کو یہاں ذکر کیا ہے، ہم اس کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ پوری مکمل بیان کر دیں گے۔ الحمدللہ الذی لا تنفد خزائنہ ولا یخاف آمنہ رب انی ارتکبت المعاصی فذلک ثقۃ منی بکرمک انک تقبل التوبۃ عن عبادک وتعفو عن سیئاتہم وتغفر الزلل۔ یہ دعا جو ہے وہ یہ بھی مختصر ہے، تفصیل انشاءاللہ پھر ہم اس کی بیان کر دیں گے۔ یہ ہو گئے شب کے مخصوص اعمال۔ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں دن کے اعمال کو۔ دن کے اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے روزہ رکھنا، اور دوسرا ہے یکم رجب کے دن غسل کرنا، تیسرا ہے زیارت امام حسین، اور چوتھا ہے نماز حضرت سلیمان پڑھنا۔ اس دن کا ایک خاص عمل ہے جو کہ نماز حضرت سلمان پڑھنا ہے، اس کو انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ روزہ رکھنے کے متعلق حدیث میں آیا کہ پہلی رجب کا ہی دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بس جو شخص یکم رجب کے دن روزہ رکھے گا تو جہنم کی آگ اس سے 1 سال کی مسافت کے برابر دور ہو جائے گی، یعنی ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا، غسل کرنا بھی اس دن کے بہترین اعمال میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور تیسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رجب کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والے کو خدا تعالی یقیناً بخش دے گا، یعنی بخشش کی جو ضمانت اور گارنٹی ہے وہ صادق علیہ محمد دے رہے ہیں اس شخص کے لیے جو یکم رجب کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھتا ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ 10 رکعت نماز حضرت سلمان پڑھنا، جو کہ حضرت سلمان فارسی سے منسوب ہے۔ اس نماز کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے گا کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے گا۔ اور سلام کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ فرماتے یہ والی دعا جو ہے وہ اس نماز کے بعد پڑھی جائے گی، البتہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرے اور اپنی حاجات کو بارگاہ کردگار میں بیان کرے، انشاءاللہ خداوند متعال اس نماز کے طفیل اس کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ اس نماز کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ آج کے دن اس نماز سے کسی بھی طرح غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فوائد بہت زیادہ ہے کہ جن کو بیان بھی کیا گیا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اگر انسان ان کو جان لے تو وہ کبھی بھی اس نماز کو ترک نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔